بھی عزیز ہے، اس لیے تو کہا ہے کہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب بیمار تھے، بیماری کی بات صحت مند ہو گئے، تو کسی نے پوچھ لیا کہ داؤد علیہ السلام بیماری کے ایام اچھے تھے یا صحت کے ایام اچھے ہیں؟ فرمانے لگے بیماری بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، صحت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، بہرحال انسان کمزور ہے، بیماری کی نعمت کی طاقت نہیں رکھتا، صحت بہتر ہے، صحت ہر حال میں بہتر ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب میں بیمار تھا تو صبح کے وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتے تھے ایوب آپ کا کیا حال ہے، ایوب آپ کا کیا حال ہے؟ بس وہ صبح کے وقت جو اللہ مجھ سے پوچھتے تھے میں اتنا مستغرق ہو جاتا تھا، مجھے اتنا مزہ آ رہا ہوتا تھا کہ شام تک میں نشے میں مدہوش ہوتا تھا۔ شام کے وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے پھر پوچھ لیتے ایوب آپ کا کیا حال ہے، پھر مجھے نشہ چڑھ جاتا تھا اور صبح تک میں نشے میں مدہوش ہوا کرتا تھا۔ صحت کے ایام میں پھر میں نے وہ مزہ کبھی نہیں پایا ہے۔ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت کا یہ اگلا اثر دنوں پہ پڑتا ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت کا اگلا اثر یہ کہ بندہ دنیا سے تو مستغنی ہو چکا ہوتا ہے، رقبہ سے بھی مستغنی ہو جاتا ہے۔ توجہ کریں، دنیا سے بندہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، دنیا کی طرف بندے کی التفات نہیں ہوتی، یہاں تک کہ بندے کو جنت سے بھی کوئی غرض نہیں ہوتی، جنت کی طرف بھی التفات نہیں ہوتی، جنت سے بھی لا تعلق بن جاتا ہے۔ علامہ ابن الفارس رحمہ اللہ جب وفات کا وقت قریب آیا تو فرشتوں نے ان کے سامنے جنت کا عالیشان محل پیش کر دیا، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جنتی لوگوں کو موت کے وقت جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ جب ان کے سامنے جنت کا محل متشکل کیا گیا تو علامہ ابن الفارس رحمہ اللہ نے دوسری طرف رخ پھیر لیا، جنت کی طرف دیکھا بھی نہیں، جنت کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور فرشتوں کو فرمایا ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی، اگر مجھے میری محبت کا صلہ اور بدلہ اس جنت کی صورت میں دیا جا رہا ہے پھر تو میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے، اور اس جنت کی صورت میں میری محبت کا بدلہ مجھے مل رہا ہے، میں تو جنت کا مشتاق نہیں ہوں، میں تو جنت کے خالق کا مشتاق ہوں، میں تو جنت کے خالق کا مشتاق ہوں۔ دنیا میں میں نے سونے چاندی سے منہ پھیر لیا اور جنت میں وہی سونے چاندی کا محل مل رہا ہے، دنیا کی حوروں کی طرف میں نہیں دیکھا کرتا تھا، جنت میں وہی حوری مجھے مل رہی ہیں، میں نے کون سا نفع کا سودا کر دیا؟ دنیا میں جو کچھ چھوڑا جنت میں وہی کچھ مل رہا ہے، دنیا میں شراب کو ہاتھ نہیں لگایا جنت میں شراب مل رہی ہے، دنیا میں سونے چاندی کو لات ماری، دنیا آخرت میں وہی سونا اور چاندی مل رہا ہے، تو میں نے کوئی نفع کا سودا تو نہیں کیا، میں تو جنت کا مشتاق نہیں ہوں، جنت کے خالق کا مشتاق ہوں۔ چنانچہ یہ لوگ جنت سے بھی ناتعلق بن جاتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، آپ عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جنت سے بھی ناتعلق ہوتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ تعالیٰ خود بندوں کو کہتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، خود اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جنت کی خاطر تم کوشش کرو، جنت کی نعمتوں کی خاطر تم محنت کیا کرو، تو اللہ تعالیٰ بندے کو جنت کی طرف بلائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جنت مانگے، تو یہ کون اتنا بڑا عاشق خدا آ گیا کہ وہ کہتے ہیں مجھے جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ تو بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کو جنت کی طرف بلاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے جنت مانگا کرتے تھے، اللہ والے بھی اللہ سے جنت مانگتے ہیں، لیکن مانگنے کا انداز جدا جدا ہے۔ توجہ کریں،
ایک آدمی جو کھانے پینے کا شوقین ہوتا ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان سے کہیں کہ جنت میں جائیں گے، جنت میں ایسے ایسے کھانے ہوں گے، تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، جنت میں کھانے اچھے اچھے ہوں گے، تو وہ جنت مانگتے ہیں اچھے کھانوں کی خاطر۔ نوجوان سے پوچھیں، وہ جنت مانگتا ہے پھول و قصور کی خاطر، جبکہ اللہ والے جنت مانگتے ہیں نہ کھانوں کی خاطر، نہ پھول و قصور کی خاطر، نہ محلات کی خاطر، نہ شراب اور شہد کی نہروں کی خاطر۔ اللہ والے جنت اس لیے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، تو اللہ کی دیدار کی خاطر اللہ سے جنت مانگ رہے ہوتے ہیں، تو جنت کی مادی نعمتوں کی خاطر وہ جنت نہیں مانگتے۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی محبت کا اگلا اثر جو بندے پر پڑتا ہے وہ یہ کہ بندہ جنت سے بھی بے نیاز بن جاتا ہے۔ اب میں اگلی بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے۔ آسان سی بات ہے، سب سے آسان طریقہ یہ، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی چیز کا تذکرہ کثرت سے کیا جاتا ہے تو اس کی محبت خود بخود دل میں آ جاتی ہے۔ آپ مال پیسے کا تذکرہ کریں تو مال پیسے کی محبت دل میں آئے گی۔ آپ کسی گاڑی کا تذکرہ زیادہ کرتے رہیں گے، کسی خاص کار کا تذکرہ زیادہ کریں گے تو اسی کار کی محبت دل میں آ جائے گی۔ آپ کسی کبوتروں والے کبوتروں کے تذکرے کرتے ہیں تو کبوتروں کا شوق دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب کوئی بندہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو اللہ کی محبت غیر شعوری طور پہ بندے کے دل میں آ جاتی ہے۔ کثرت ذکر، زیادہ اللہ کو یاد کرنا۔ اور میں آپ کو بات عرض کروں کہ یاد کرنے کا ایک طریقہ تو وہ ہے جو ہم خود ایجاد کرتے ہیں، ویسے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس پہ بھی بندے کو اجر ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی شیخ مرشد سے سیکھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہی یاد بندے کے دل میں اللہ کی محبت کی گرمی پیدا کرتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری جوانی کے ایام تھے، ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی، میں نے اللہ والے سے عرض کیا کہ حضرت میں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت محسوس نہیں کرتا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا، اللہ والے نے فرمایا کہ اشرف علی ہتھیلیوں کو رگڑو۔ میں نے ہتھیلیوں کو رگڑا، پوچھا کیا محسوس کرتے ہو؟ حضرت حرارت محسوس کرتا ہوں۔ فرمایا اور رگڑو۔ میں نے اور رگڑا، پوچھا اب کیا محسوس کرتے ہو؟ حضرت حرارت بڑھ گئی ہے۔ فرمایا اور رگڑو، پوچھا اب کیا محسوس کرتے ہو؟ حضرت اب تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میری ہتھیلیوں کو آگ لگی ہوئی ہو۔ فرمایا اشرف علی ہتھیلی کو ہتھیلی سے رگڑتے ہو، حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جب اللہ کا نام لوگے، اللہ کے نام کی ضرب دل پہ لگاؤ گے تو دل کو رگڑا لگے گا، اور جب یہ رگڑا بار بار لگے گا تو دل میں اللہ کی محبت کی حرارت پیدا ہو جائے گی۔ کثرت ذکر سے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، یہ پہلا طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بہت ساری ایسی شخصیات موجود ہیں